بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے جتنے بھی دیکھنے والے دوست احباب ہیں ان سب کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس لیکچر کا موضوع جو ہے وہ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی کا وظیفہ سمجھ لیں، معاملہ سمجھ لیں۔ بس یہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رزق وسیع دے، لیکن حلال طریقوں سے کمایا ہوا اللہ رزق عطا فرمائے، کیونکہ رزق اتنا ہی بہتر ہے جس کا حساب جو ہے وہ ہم بہتر طریقے سے اگلے جہان جب ہم جائیں، قبر میں جائیں تو قیامت کا روز ہو تو پھر ہم حساب جو ہے اس کو دینے میں آسانی ہو۔ تو اس لیے ہمیں اتنا ہی اللہ رزق دے اور حلال کا دے جس کا آسان والا معاملہ ہو، کوئی کسی اور طرف معاملہ نہ چلا جائے۔ تو یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ رزق کا اضافہ بھی جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برکت بڑی ضروری ہے، کیونکہ رزق میں جتنا مرضی اضافہ ہو جائے لیکن اگر خدا نخواستہ برکت نہ ہوئی تو پھر اس اضافے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رزق میں اضافہ ہو اور وہ بیماری پر لگ جائے، تھانے کچہری مقدموں پہ لگ جائے، ہسپتالوں میں لگ جائے، تو پھر میرے خیال میں اس رزق کے اضافے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، رزق میں اضافہ ہو، وہ اولاد کی تربیت پر لگے، اولاد کی اچھی ہم تربیت کر سکیں، اولاد کے اخراجات پورے کر سکیں، سکول، مدرسہ، پڑھائی، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے والدین پر، اپنے رشتہ دار پر، اللہ کی گھروں پر، مساجد پر، مدرسوں پر وہ رقم خرچ ہو تو وہ بہت اعلیٰ ہے بنسبت اس کے کہ بندہ صرف اپنا پیٹ جو ہے، اپنی ایک ذات کا پیٹ جو ہے وہ پالتا رہے۔ تو آج اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ وسیع اضافہ فرما دے تو وہ ان چند باتوں پر عمل کر لے تو امید بڑی ہے کہ اللہ ضرور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن یہ پھر یاد رہے کہ رزق میں اس طرح اضافہ نہیں ہوگا کہ آپ پلنگ کے اوپر سو جائیں اور صبح آپ کے دل میں یہ ہو کہ صبح جب اٹھوں تو رزق میں اضافہ ہوا پڑا ہو۔ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو محنت بھی ضرور کرنا ہوگی، کیونکہ ایک پرانا اور بڑا مشہور واقعہ ہے حدیث کا کہ جب ایک شخص نے آ کے کمپلین کی حضور علیہ السلام کے رزق کی تنگی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ جاؤ سو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلہاڑے کا سارا معاملہ بتایا کہ یہ کلہاڑا ہے، دستہ خود ڈال کر دیا، اس کے گھر میں جو چیزیں تھیں وہ بچوائیں تاکہ کلہاڑا لے کر آ جائے اور گھر کا راشن آ جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، شہر میں بیچو، اپنا بھی پیٹ پالو، اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کا بھی پیٹ پالو۔ تو اس کے بعد اللہ نے اسے برکت عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے آپ نے بھی رزق حلال کی تلاش کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صبح اپنے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، جتنے بھی مرد ہیں اور خواتین گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مرد جو ہیں وہ مساجد میں جب ادا کر لیں فجر کی نماز تو اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کا ورد کریں، سورہ یاسین مکمل ایک دفعہ اس کی تلاوت کریں، بڑی ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کر پڑھیں سورہ یاسین، اور جب سورہ یاسین پڑھ لیں سارا دن گزر جائے آپ کا، برکت کی حصول کے لیے، رزق کے حصول کے لیے آپ تلاش شروع کر لیں۔ ایک تو فجر کی نماز ہو گئی، دوسرا سورہ یاسین ہو گئی، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو پھر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ کو تھکاوٹ نہ ہو اور آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو پھر تہجد کے وقت جو ہے وہ بھی اٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ بالکل مختصر سا چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ 5 نمازیں آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے، خواتین نے گھروں میں کرنی ہے، اور بچے جو ہیں وہ بھی ادا کریں، اور صبح سورہ یاسین پڑھنی ہے اور شام کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور 5 وقت کا جو ہے وہ نمازی بننا ہے۔ یہ ایک مختصر سا طریقہ ہے بہترین رزق کا، بہترین رزق میں برکت ڈالنے کا، رزق کی آمدن کا، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی یہ حکم دیا ہوا تھا کہ شام کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، اور اللہ نے ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہوا تھا۔
تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے پر عمل کریں. اللہ ضرور آپ کے رزق میں، مال و جان میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. میری تمام دعائیں آپ کے لیے. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے میری تمام ویڈیوز کے، اور دوسرا لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں، میری تقریر ہیں یا وظائف کا عمل ہے جو احادیث کی روشنی میں ہوگا، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا، وہ صحیح معنوں میں آپ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.